آئیے اس محسن انسانیت کانفرنس میں تھوڑی دیر اپنے حصے کی حاضری پیش کروں۔ اس سے پہلے اور آپ مل کر اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی بیداری میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی توجہات کو گنبد خضرا شریف کا طواف کرانے کے لیے، اپنے تصورات کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا وانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ کانفرنس میں بیٹھنے کی فرصت اور توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم سے جامعہ صالحات للبنات کی جشن رضا پوشی کے مبارک اور مسعود موقع پر بھائی قاری اسلام برکاتی صاحب نے اس عظیم الشان محسن انسانیت کانفرنس کو سجایا ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہترین نظامت بزمی صاحب کی سماعت فرمائی، مامون رشید صاحب کی نعت خوانی سماعت فرمائی، اور میرے بعد محترم ندیم رضا فیضی صاحب کی نعت خوانی سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر جو پوسٹر میں موضوع ہے اسی کے پیش نظر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا، حالانکہ کچھ لوگوں کے اور بھی فرمودات ہیں، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی نرالی ہے، توجہ سے میری گفتگو سنیے گا، کہ حضور علیہ السلام یقیناً دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اس خاکدان گیتی پر پیدا ہوئے، تشریف لائے، لیکن ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صرف محسن مسلمان نہیں ٹھہرے، حضور علیہ السلام صرف محسن اسلام نہیں ٹھہرے،
ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ پرٹیکولر ایک دین کی نقابت کر رہے ہیں تو وہ صرف ایک دین کے لیے نعمت ہوں، وہ صرف ایک دین کے لیے جناب والا رحمت ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی کو جہاں رحمت للعالمین بنایا ہے، وہیں حضور علیہ السلام کے کردار، حضور علیہ السلام کے کیریکٹر، حضور کے اعمال، حضور علیہ السلام کے فعال، حضور علیہ السلام کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کا طریقہ زندگی، حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، حضور علیہ السلام کا اخلاق، حضور علیہ السلام کی گفتگو، حضور علیہ السلام کے پیغامات، حضور علیہ السلام کی شادیاں، حضور علیہ السلام کا قیدیوں کے ساتھ سلوک، حضور علیہ السلام کا لوگوں پر رحمت کا معاملہ، حضور علیہ السلام کا دور جاہلیت کو یکسر پلٹ دینے کے حالات صرف حضور کو اسلام کے دائرے تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ پیغمبر کی شان یہ ٹھہری کہ حضور کی تعلیمات پر اگر کسی اور مذہب کا شخص بھی عمل کرے گا تو وہ بھی اپنی دنیاوی زندگی خیر کے ساتھ گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے جائیے، عمل کرتے جائیے، آپ خود کہیں گے یہ آنے والی ذات کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، پیغمبر کے زمانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے علماء جانتے ہیں اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ابو جہل کو ابو جہل نہیں کہتے تھے، کفار مکہ ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ میں حکیم امت تھا، اپنے علاقے کا حکیم قوم تھا، اپنے علاقے کا۔ لیکن جناب والا غور کرنے کی بات یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی آمد سے پہلے حالات اتنے دیگر گوں تھے۔ آپ موسم ربیع الاول میں سنتے ہیں کہ کس طریقے سے مکہ شریف کے حالات خراب تھے، کس طرح بے عزتیاں عام تھی، کس طرح برائیاں عام تھی، کس طرح عورتیں جناب والا عیاشیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، کس طرح جوا عام تھا، کس طرح بچوں کی لڑائی لوگوں کے لیے جو ہے دو قبیلوں کی عظیم جنگ بن جایا کرتی تھی۔ اس دور میں اگر بچے سوتے نہیں تھے تو مائیں اپنے بچوں کو شراب کے قطرے پلا کر معاذ اللہ سلایا کرتی تھی۔ حالات اتنے ناگفتہ بے تھے کہ باپ کی بیویوں سے باپ کے مرنے کے بعد ان کے خود کے بیٹے نکاح کر لیا کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن ان تمام حالات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے تنہا ہیں اور حضور کا ورود مسعود ہوتا ہے، اندھیرا چھٹنے لگتا ہے، اجالا پھیلنے لگتا ہے، کفر کی تاریکی دم توڑنے لگتی ہے، ایمان کی روشنی کو توانائی ملنے لگتی ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیغمبر کی تعلیمات نے حالات کو اتنا بدلا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یہی حضور کا دربار ہے، اور ایک شخص آ کے کہتا یا رسول اللہ میں نے اپنی بہت سی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے، ایک بار میں کسی سفر پہ نکلا ہوں، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا جو کچھ پیدا ہو مجھے بتانا، میں سفر پہ چلا گیا، میں جب واپس آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی بیوی سے پوچھوں کہ ماجرا کیا ہے۔ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن یاد دہانی کے لیے تیزی سے اشارہ کر کے گزرتا ہوں۔ وہ کہتا میں پلٹ کے آیا، اپنی بیوی سے پوچھا جب میں سفر سے پلٹا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہوا، تو بیوی نے پلٹ کر جواب دیا کہ بیٹی ہوئی تھی میں نے ٹھکانے لگا دی، بیٹی ہوئی تھی میں نے ٹھکانے لگا دی۔ اس نے کہا ٹھکانے لگا دی تو بات اچھی ہے، ٹھکانے لگا دی تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، کچھ دن گزرتے رہے لیکن اس نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے بہن کے گھر چھوڑ دیا تھا، اپنے بہن کے گھر چھوڑ دیا۔ اس دور میں آنا جانا کم تھا، رابطہ کم تھا، تعلقات کم تھے۔ میں نے نہیں پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے، میں یہی جانتا تھا کہ یہ میری سالی کی بیٹی ہے، میری بیوی کی بہن کی بیٹی ہے۔ وقت گزرتا رہا، وہ بچی اپنی جس کو میں اس کی ماں سمجھتا تھا یعنی میری سالی کے ساتھ آتی تھی اور آنے کے بعد میرے گھر رہتی تھی، میں اس کے ساتھ گھل
مل سا گیا تھا، کبھی وہ مجھ سے باتیں کرتی، کبھی میں اس کی معصومانہ اداؤں پر قربان ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، جب میری بیوی نے دیکھا کہ میرا دل اس بچی سے لگ گیا ہے، میں اس سے محبت سے پیش آتا ہوں، میں اس کے ساتھ محبت والا تعلق رکھتا ہوں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا، اس پر فریفتہ ہوا چاہتا ہوں، تو پھر میری بیوی نے ایک دن راز کھولا اور راز کھول کر یہ کہا، یہ میری بہن کی بیٹی نہیں ہے، یہ تیری اور میری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنے پیار سے بات کرتی ہے، دیکھو کتنی خوبصورت ہے، دیکھو کتنا انداز گفتگو کا خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ! نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے بتا دیا یہ تیری بیٹی ہے، مگر یا رسول اللہ میرے اندر کی حیوانیت اور شیطان جاگ گیا، میں اپنی اسلامی رشتے کی ماں و بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج پیغمبر کی تعلیمات مل رہی ہے، احسان ہے سیدہ زہرا کے بابا کا، آج عزت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے، احسان ہے سیدہ آمنہ خاتون کے لخت جگر کا، ورنہ بچیاں کتنی بھی خوبصورت ہوتی ہوں، بچیاں کتنی بھی اچھی کردار والی ہوتی ہوں، بچیوں کا انداز کتنا بھی معصومانہ اور دلکش کیوں نہ رہا ہو، باپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ تمام خوبصورتیاں ہونے کے باوجود بھی اس باپ نے کیا کیا؟ وہ خود کہتا ہے میں جنگل کی طرف چلا، میں نے ہاں کدال خریدی، اپنی بیوی سے کہا راستے میں، میں اپنی بیوی سے کہا کہیں گھومنے جا رہا ہوں، میں نے اس بچی کے سامنے اس کی قبر کھودی، میرے کپڑے پر مٹی لگ گئی تو میرے کپڑے کو جھاڑ کے کہتی تھی ابا جی آپ کے کپڑے پر مٹی لگ گئی ہے، ذرا سا میں آپ کے کپڑے کو صاف کر دیتی ہوں۔ اتنی محبت کے ساتھ اس بچی نے میرے ساتھ سلوک کیا، لیکن مجھ پر کفر کا ایسا غلبہ تھا، مجھ پر حیوانیت ایسی سوار تھی، مجھ پر انسانی خیالات کا گزر تک نہ تھا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی کہ میری آنکھوں پر مٹی پڑتی ہے، میرے بالوں پر مٹی پڑتی ہے، میرے چہرے پر مٹی پڑتی ہے، میں نے خیال نہ کیا جو میرے کپڑے سے مٹی ہٹاتی تھی میں اس کے وجود کو مٹی سے دبا رہا ہوں، میری حیوانیت غالب رہی اور چیختی پکارتی بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ یہ عورتوں کا کیریکٹر تھا، پیغمبر اسلام اس کی بات کو سنتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، لیکن جناب والا شیش گڑھ والوں اپنے دل کو شیشہ بنا کر ذرا اپنے محبوب کے احسان کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہر بندہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پرانی ہے، وہ گھر میں قید رکھنا چاہتا ہے، ہر بندہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، آج ہر بندہ یہ سمجھا رہا ہے عورتوں کو چار دیواری میں رکھنا ان کو قیدی بنا کر رکھنے کے مترادف ہے، مگر ذرا اپنے محبوب کے احسان کو دیکھو، جس باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا پیغمبر نے نقشہ ایسے بدلا کہ آج وہی باپ اپنے بھائی کی بیٹی کو گود میں لے کر رو کر کہتا یا رسول اللہ مجھ سے جو خطائیں ہو گئی میں اس وقت حیوان تھا، آج دل میں انسانیت والا دل ہے تو وہ آپ کی تعلیم کی برکتوں سے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، محسن انسانیت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی۔ جن دلوں میں بیٹیوں کے خلاف نفرت تھی حضور نے ان دلوں میں بیٹیوں کے حوالے سے محبت پیدا فرما دی، جن دلوں میں بیٹیوں کو منحوس سمجھنے کا تصور تھا ان دلوں میں بیٹیوں کو برکت سمجھنے کا خیال پیدا کر دیا، جن دلوں میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی آرزو تھی ان دلوں میں بیٹیوں کو پال کر نکاح کی منزل تک لے جا کر جنتی ہونے کی آرزو ڈال دی، جن دلوں میں بیٹیوں کو دفن کر کے فخر کرنے کا تصور تھا ان دلوں میں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر افسوس کرنے کے خیالات ڈالے۔ کن چیزوں سے حضور نے ڈالے؟ انسانیت پر احسان کس طریقے سے حضور نے کیا؟ طریقے تو بہت ہیں مگر ایک بڑی چیز معلوم ہے آپ کو، وہ ہے علم۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے معلوم ہے آپ تقریر کم اور شاعری زیادہ سنتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا یہ کم سننے اور کم عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم اس دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ سچائی ہے میری قوم کے جوانوں میں
بچوں کو آگے بٹھایا جاتا ہے ہمارے جلسوں میں، معاف کیجئے گا، اور بڑوں کا عطا پتہ نہیں رہتا، وہ ایسا محسوس کرتے ہیں وہ ناچ والی محفل یا شادی کے ٹھیکیداری میں سامنے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، حضور کا دین سیکھنے کے لیے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ پیچھے ہوتے ہوتے ہم اتنے پیچھے ہو گئے۔ افسوس ہوتا ہے آپ کو یاد دلاتے ہوئے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اقرا سے اپنے سفر کی شروعات کرنے والی قوم، حضور کی امت، آج دلتوں سے بھی اپنے تعلیمی معیار میں دلتوں سے بھی زیادہ پچھڑ گئی ہے۔ یعنی جن کا کام دوسروں کے گھروں کی صفائی کرنا تھا نا، آج وہ مسلمانوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ اللہ الصمد، جس قوم کا حال یہ تھا کہ باب العلم جس کے پاس موجود ہو، ساری کائنات کو علم کا سمندر جس کی چوکھٹوں سے میسر آتا ہو، مصطفیٰ جان رحمت مدینۃ العلم جیسی ذات کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے حال احوال اللہ معاف کرے، ایسے ہو گئے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں کو یہ پتا ہے کہ بغیر قرآن صحیح پڑھے نماز نہیں ہوتی، پھر بھی 95% لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، جی، نہ صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ صحیح سننے کا تصور پیش کرتے۔ سوال یہ ہے کہ میرا وہ بھائی جو گانے یوٹیوب پر سن کر گانے یاد کر لیتا ہے، وہ نعتیں سن کر حدائق بخشش یاد کیوں نہیں کرتا؟ سوال یہ، صاحب میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو پھر آپ کو اینڈرائیڈ فون یا آئی فون چلانا کیسے آ گیا جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تو آپ نیا فون خریدتے ہیں، آپ کے بیٹے کو چلانا آتا ہے تو آپ اس موبائل کو لے جا کے چھیڑتے ہیں، کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا ادھر آ، دیکھ یار یہ لاک ہو گیا۔ بیٹا رہنمائی کرتا، ابا جی یہ مت دبانا، یہ بٹن دبانا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ، میں سیکھ گیا۔ بیٹا یوٹیوب کہاں ہے، فیس بک کہاں ہے، ویڈیو کہاں سے دیکھتے ہیں، فلاں کہاں سے ہوتا، فلاں کہاں سے۔ جب 50 سال کے چچا اپنے بیٹے اور بھتیجے اور پڑوسی سے پوچھ کر آئی فون چلانا سیکھ سکتے ہیں، تو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ بے شک بے شک، کیونکہ آپ نے فون کو ترجیح دی، ایمان کو نہیں دی۔ کیا بات، میرے جملے سخت لگیں تو معاف کیجئے گا، قرآن کے اپنے کچھ تقاضے۔ جی جی، بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آیت کریمہ ہے، فَوْقَكُمُ الطُّورُ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ بنی اسرائیلیوں نے جب بدماشی زیادہ کی نا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کوہ طور ان کے سر پہ تان دو لے جا، اور آپ بدماشی کریں گے تو پہاڑ ان کے سر پہ گرا دینا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگ جب اس کنڈیشن میں پہنچے کہ اگر اب بدعمالی کی تو پہاڑ گرا دیا جائے گا، تو قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا ہے کہ صاحب وہ زبان سے تو بیٹا خاموش ہو جاؤ، کیا ماحول، خاموش رہیں، خاموش، ہاں چپ چاپ سنیں۔ اگر آپ کو باتیں کرنی ہے تو برائے کرم دروازہ کھلا ہوا ہے، جو بچے باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو اجازت ہے میری طرف سے، آپ باہر جا سکتے ہیں۔ اس وقت صرف میں بولوں گا اور آپ سنیں گے۔ اگر آپ کو بولنے کی خواہش ہے، جس کو وہ گیٹ کے باہر چلا جائے۔ ابھی میرا جو وقت چل رہا ہے اس پر میرا کام بولنا ہے، اگر آپ کو فرصت ہو تو سنیے، نہیں تو 4 بھی سنیں گے تو میں اپنے لہجے میں سناؤں گا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں دبئی میں بول رہا ہوں یا بمبئی میں بول رہا ہوں یا شیش گڑھ میں بول رہا ہوں، بریلی میں بول رہا ہوں، کی چوشا میں بول رہا ہوں، میں صرف یہ دیکھتا ہوں اپنے محبوب کی مشن کی بات کر رہا ہوں۔ توجہ سے سنیے، اور اگر یہ خیال نہیں، میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، جس کو بات کرنی ہے، جو بھی بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی لوگ بات کر رہے ہیں، ان کو گزارش ہے کہ آپ کرسی چھوڑ کے آپ چلے جائیں نا، کوئی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ توجہ ہے، میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا آپ۔ بنی اسرائیلیوں کی بدعمالیاں بہت لمبی چوڑی، اس طرف نہیں جاتا، صرف مثال کے طور پر جو جملہ کہتے ہیں اس پر دلیل کے طور پر بات لے کر آتا ہوں کہ ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں پر اللہ نے کوہ طور تنوا دی، ان کے اوپر
یہ جیسے آپ کے یہ پیوسی پی وی سی کی ہوئی ہے نا آپ کے اوپر، اس طرح طور پہاڑ ان کے اوپر فرشتوں نے لا کے رکھ دیا، گرا دیے جاؤ گے، سارا پہاڑ گرا دیں گے، چٹنی ہو جاؤ گے۔ وہ یوں یوں دیکھتے تھے اور کہتے تھے نہیں نہیں میرے اللہ ہم ایمان لے آئے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ نتیجتاً ان کے دل میں فی قلوبہم العجل، ان کے دل میں تو بچڑا جس کی وہ معاذ اللہ عبادت کرتے تھے وہ بسا ہوا تھا، زبان سے تو وہ توبہ کر رہے تھے مگر ان کا دل وہی لگا ہوا تھا، چونکہ ظاہر شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، اس لیے زبان سے اقرار کے بعد پہاڑ تو ہٹا لیا گیا لیکن ان کے دل میں جناب والا بچڑے کی محبت تھی۔ قرآن مقدس نے اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہودیوں سے کہا تھا تم نے برا نہیں کہتے، یاد نہیں کرتے، پھر قرآن مقدس نے ایک جملہ کہا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، ایمان کن کن چیزوں کے تقاضے کرتا ہے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کا وقت نہیں، لیکن آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن کی بعض آیتوں پر عمل کریں بعض پر نہ کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے علم حاصل کرو، نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے روزے رکھو، پھر بھی روزے رکھنے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے۔ قرآن مقدس کہہ رہا ہے حج کرو استطاعت کے ساتھ، پھر بھی بہانے۔ قرآن کہہ رہا ہے غیروں کا مال مت کھاؤ، لیکن پھر بھی آج میری قوم کبھی سٹے کھیل رہی ہے، کبھی جوئے کھیل رہی ہے، کبھی کسی اور کا مال کسی اور کی زمینیں دبا رہی۔ کیا یہ قرآن پر ایمان کا تقاضا پورا ہو رہا ہے؟ کیا آپ قرآن پر جب ایمان رکھ رہے ہیں تو پھر قرآن پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن نے کہا عورتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو، مگر معاف کرنا آپ تو پیروں اور سیدوں کے گھر کی اچھی خاصی بیٹیاں بھی بغیر پردے کے مارکیٹ میں آ گئیں، کوئی ٹک ٹاک پر، کوئی انسٹاگرام پر، کوئی کسی گرام پر نہیں تو ایسے میرج ہال میں اپنے پردے، اپنی لاج، اپنی شرم کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر پیغمبر کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ کیا یہ قرآن پر عمل ہے؟ ایک جملہ کہوں آپ کو، ہمارے علماء نے فرمایا توجہ سے سنیے گا، کیسے پتہ کیا جائے کہ بندے کے دل میں جو ایمان ہے وہ کامل ہے یا نہیں؟ فرمایا اگر دل میں نیک لوگوں اور نیکیوں کی محبت ہے تو ایمان مضبوط ہے، اور اگر دل میں برائیوں اور بری شخصیتوں اور برے لوگوں کی محبت دل میں بسی ہے تو آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان طاقتور نہیں ہے۔ میرے جوانوں، اگر فلموں کی محبت دل میں ہے، ڈراموں کی محبت دل میں ہے، ایکٹروں کی محبت دل میں ہے، ان کی طرح کپڑے پہننا آپ کا تصور ہے، ان کی طرح بال کٹانا آپ کی خواہش ہے، ان کی طرح بریسلیٹ پہننا آپ کا طریقہ ہے، ان کی طرح گلے میں چین آپ نے پہن رکھے ہیں، ان کے ڈائلاگ ان کی محبت میں آپ یاد کر رہے ہیں، ان کی طرح چلنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، ان کی طرح بات کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ان کی محبت ہمارے دل میں ہے تو غوث اعظم کی محبت صحیح معنوں میں ہمارے دل میں کیسے آ سکتی؟ بے شک بے شک۔ اور اگر غوث اعظم دستگیر کی محبت نہیں آئی، بہت اچھا، رحمت للعالمین کی سچی محبت نہیں آئی، تو پھر کیا بالی ووڈ کے خان صاحب آپ کو لے جائیں گے جنت میں؟ سوال یہ قائم ہوتا ہے، ہم نے جب وعدہ کیا کہ ہم حضور کے طریقے پر چلیں گے، یہ دعویٰ کیا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کے تقاضے کو کیوں نہیں پورا کر رہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم انجانے میں کرتے کیونکہ علم ہے نہیں، سیکھا ہے نہیں، پتہ ہے نہیں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اب تو حالات یہ ہو گئے، معاف کیجئے گا، اب تو حالات یہ ہو گئے کہ ٹوٹی چل رہی ہے تو یوں ہاتھ ڈالا اور یوں نکال لیا، وضو ہو گیا۔ اب تو اتنے ترقی یافتہ دور میں لوگ ہیں، جب کولگیٹ کر لیا ہے تو مسواک کی کیا ضرورت ہے؟
اس طرح کے افکار و نظریات ہماری قوم کے لوگ پیش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیسکلی بنیادی طور پر دین کی تعلیم سے خالی ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے بہت سے مقاصد بیان کیے ہیں، اور اس میں سے ایک مقصد حضور نے ارشاد فرمایا ہے. میں نے بمبئی میں تھوڑی دیر اس بات پر گفتگو کی تھی. حضور نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صرف چاند کے ٹکڑے دیکھ کر اور صرف سورج کا ٹھہرنا دیکھ کر آپ بس نہیں کر سکتے. حضور کی آمد کے مقصدوں میں سے ایک مقصد علم کو پھیلانا ہے. آپ اگر میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں تو پھر حضور کے نام کے مدرسے بھی آپ کو آباد کرنے چاہیے، کیونکہ حضور کی آمد کے مقاصد میں ایک مقصد رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک حضور علیہ السلام کی تعلیم مبارک تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدارس کھولے جائیں، مکاتب کھولے جائیں. فارمیلٹیز والے نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کی جائے، حضور کے دین کو عام کیا جائے. علم ہی وہ چیز ہے جس نے عرب کے دور دراز تک گئے ہوئے لوگوں کے دل سے برائیاں نکال دی اور اچھائیاں پیوست کر دی. وہ کون سی چیز؟ وہ علم ہے، وہ حضور رحمت للعالمین کی تعلیمات ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضور فرماتے ہیں میں معلم بنا کر بھیجا گیا. بلکہ ایک بادشاہ کا قصہ میں کئی تقریروں میں پڑھ چکا ہوں. ایک بادشاہ نے ایک علاقے پر جناب والا جو ہے وہ فتح حاصل کر لی. جب اس نے فتح حاصل کی تو فتح حاصل کرنے کے بعد اس بادشاہ نے ایک دوسرا بادشاہ جو ہار گیا تھا اس کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد اس کو اپنے سامنے لا کر پیش کیا. جب اپنے سامنے لا کر پیش کیا، ہارے ہوئے بادشاہ سے جیتے ہوئے بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں کچھ عہدہ دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ مرتبہ دینا چاہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا، ہارے ہوئے بادشاہ سے پوچھا گیا منصب کیا چاہتے ہو؟ آج اگر کسی سے پوچھا جائے نا کیا چاہتے ہو، ہم کہیں گے 1 کروڑ روپیہ دے دو، ایک ٹرک دلا دو، کوئی کہے گا فارچونر دلا دو، کوئی کہے یہ کر دو وہ کر دو. مگر ذرا غور کریں کہ ہم اپنی بنیادی چیز سے کتنے دور ہو گئے. اس ہارے ہوئے بادشاہ سے کہا تم کیا عہدہ لینا چاہتے ہو؟ میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. تو ہارے ہوئے بادشاہ نے معلوم کیا کہا مجھے ٹیچر بنا دو، میں معلم بننا چاہتا ہوں، میں معلم بننا چاہتا ہوں، مجھے ٹیچر بنا دو. اس جیتے ہوئے بادشاہ نے پلٹ کر کہا میرے بھائی میں تجھے واپس بادشاہ بننے کی راہیں ہموار کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ ٹیچر اپنے آپ میں بادشاہ ہوا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی کہ بیٹیاں آج زندہ ہیں، آج بھی اگر اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، آج بھی اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں. میری باتیں آپ کو بری لگیں تو لگے، لیکن سچائی ہے. قصے مجھے بھی بہت یاد ہیں، مگر حالات کے تقاضے یہ ہیں. آج آپ نعرے تکبیر لگا لیں بہت اچھی بات، آج آپ نعرے رسالت لگا لیں بہت اچھی بات، آج آپ جھنڈا لگا لیں بہت اچھی بات، لیکن آپ نے اگر بیسکلی دین حاصل نہیں کیا نا تو جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ اور فلاں فلاں سے پڑھ کر آنے والے لوگ اتنے اعتراضات کریں گے کہ ہماری نسلیں یا رسول اللہ کہنے کے جوابات نہیں دے پائیں گی. اتنے اعتراضات کریں گے کہ شاعری جواب نہیں ہوتی ہے کہ شعر جواب میں کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور آپ یہ سمجھے کہ بس دلیل ہو. نہیں، آنے والی نسلوں کو آپ قرآن سے ثابت کر کے آپ کو دکھانا پڑے گا، حدیث سے ثابت کر کے دکھانا پڑے گا کہ سنیت کا عقیدہ صحیح ہے. ہم جو قبروں پر جاتے ہیں یہی پیغمبر کی تعلیم ہے، ہم جو جھنڈے لگاتے ہیں یہی حدیث مصطفیٰ ہے، ہم جو حضور کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہم جو یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ عین حدیث کے مطابق تعلیم ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو پڑھیں، ہم دین کا علم بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو دنیا کا علم حاصل کرانے سے پہلے فاؤنڈیشن بنیاد دینی تعلیم کی اتنی مضبوط کر لیں. یہ ابھی دیکھا ماضی قریب میں آپ نے ایک صاحب کلیکٹر بنے،
1 نمبر 2 نمبر سے پاس ہوئے، لیکن دینی تعلیم کی بنیاد کمزور تھی۔ جب کلیکٹر بن گئے تو ایک نان مسلم لڑکی سے جا کر شادی کر لی۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ فاؤنڈیشن میں تعلیم مصطفیٰ کی کمی تھی، بنیاد میں تعلیم مصطفیٰ کی کمی تھی۔ آج معاف کیجئے گا، ہمارے جلسوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ روایتی جلسے ہو گئے، ہمارے لوگوں کے حالات یہ ہیں ساری روایتی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں ہم رسموں میں الجھ گئے۔ معاف کیجئے گا، ہم پچھلے 100 سال میں بہت پیچھے آ گئے ہیں، اگلے 50 سالوں میں نہ جانے کہاں چلے جائیں۔ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیجئے، ساری طاقتوں کا جواب ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قوم کی ضرورت بن جائیں۔ آپ قوم کی ضرورت بن، اس کا ایکو تھوڑا سا کم کر دو بھائی، قوم کی ضرورت بن جائیں۔ آپ اگر قوم کی ضرورت بنیں گے تو ہی آپ باقی رہیں گے، اور اگر آپ قوم کی ضرورت نہ بن سکے تو آج تو صرف یہی رونا ہے نا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تعصب بڑھ رہا ہے، فلاں بڑھ رہا ہے۔ معاف کرنا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا خود سے ہی پوچھو، آج تو دوسرے مذہب کے لوگ آپ کا کیس لڑنے تیار ہیں، آج تو آپ دوسروں کے یہاں سے مٹھائی خرید لے رہے ہیں، آج تو دوسرے مذہب کے لوگ آپ کا علاج کر دے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری آپ کی نسلوں نے وہ دن دیکھا کہ آپ کی ہماری جہالت بڑھتی رہی اور ہم نے اپنے ڈاکٹروں کو تیار نہیں کیا، اپنے اسپتال تیار نہیں کیے، اپنی قوم کو نہیں پڑھایا، اور جس طرح کورونا میں تھوڑے موڑے اشارے ہم نے دیکھے تھے، اگر اس طرح حالات بنے کہ دوسرے مذہب کا شخص مسلمان کا علاج کرنے سے منع کر دے، کہاں جاؤ گے؟ وکیل کہہ دے ہم کیس نہیں لڑیں گے، کہاں جاؤ گے؟ کیا کام آئے گا؟ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور علم ایک ایسی چیز ہے، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے اگر درجات چاہیے نا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے پیش نظر اللہ فرماتا ہے تم میں سے ایمان والوں کو اور علم والوں کو ہم 1 2 3 نہیں بلکہ درجوں بلند کر دیتے ہیں۔ پتا چلا بلند ہونا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کیا وجہ تھی کہ نقی علی خان کا بیٹا امام اہل سنت بن گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی اہل علم بہت تھے اس دور میں، لیکن کچھوچا شریف سے چل کر اشرفی میاں کا بیٹا علم حاصل کرنے اگر بریلی پہنچ رہا ہے تو اس بات کا ایقان دلایا جا رہا ہے احمد رضا کا تشخص عشق کے ساتھ ساتھ علم کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں خانقاہیں اور بھی ہے مگر بریلی کی یکتائیت خانقاہیت سے کم اپنے علمی معیار سے زیادہ ہے۔ یہ امام احمد رضا کی انفرادیت تھی کہ ان کے علمی لیول اور مبلغ نے دیوبند کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ہمارا مقابلہ جس عالم سے ہے وہ بہت پڑھا لکھا شخص۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان کچھوچا شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر ہندوستان ندیم رضا فیضی، شاعر اسلام ندیم رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف رکھیں، جسے جہاں جہاں مل جائے بیٹھ جائیں۔ شاعر ہندوستان بڑے بھائی ندیم رضا فیضی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ان کو سنیں گے۔ شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بین تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، عرض کر رہا تھا امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا جو بھی یہ تشخص برقرار ہے وہ ان کی علمی لیاقت کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیں جب بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہو جانے کے بعد آخری جملہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے یار علم اعلی حضرت کے پاس بہت تھا۔ اگر یہ انتشار ختم کر دیں، آپ شور نہ کریں، بیٹھ جائیں سکون اطمینان سے۔
درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. جن کے نہیں اٹھے وہ مودی کے نام پہ اٹھائیں گے؟ جن کے نہیں اٹھے وہ یو پی کے مکھیہ منتری کے نام پہ اٹھائیں گے کیا؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. اب بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے، وہ کسی اور کمپنی کے ہیں کیا؟ شیش گڑھ میں ادھر والے بھی رہتے ہیں کیا؟ تو کوئی بات نہیں، وہ بھی اٹھا دیں، آ گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. اب بھی ہاتھ نہیں اٹھے. اگر حضور کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھ سکتے آپ کے تو پھر کیا آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ ان کی زندگی تو یہ تھی جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آپ ہاتھ اٹھا کر نہیں، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے حضور کے نام پہ، وہ جان دینے تیار. پھر ایک موقع دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. ہاں، بغیر سنے سنی کام ہی نہیں کرتا. پیار سے تو پیار کی بھاشا ہی نہیں سمجھ آ رہی. اللہ رحم فرمائے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مہتاب رائے تاباں کا شعر ہے. کمال تو یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، میری جملے برے لگے تو معاف کیجئے، مگر میں کچھ سنجیدہ سی گفتگو کرنے لگا تھا یہ سوچ کر کہ آپ بریلی شریف کے پڑوس میں رہتے ہیں. شیش گڑھ ایک نامی گرامی زمین ہے. مجھے بھی روایتی تقریریں یاد ہیں، قصے کرامتیں الحمدللہ یاد، مگر میں آج اپنی تقریر جمانے کی نہیں سوچ رہا ہوں. آج مجھ پر اپنی قوم کا درد سوار ہے. غور کرنے کا مقام یہ ہے، اگر آج ہم نے اپنے ڈاکٹر پیدا نہیں کیے، آج اگر ہم نے اپنے اسپتال نہیں بنائے، آج اگر ہم نے اپنے وکیل تیار نہیں کیے، اگر آج آپ نے اپنی صفوں میں جج تیار نہیں کیے، کل اللہ نہ کرے ایسا دن آ جائے کہ عصبیت اتنی بڑھ جائے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کا کیس نہیں لڑیں گے کیونکہ آپ ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں. کوئی یہ کہے ہم آپ کا علاج نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا ہمارا مذہب اور ہے. کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گے. جناب آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا دوں، ندیم رضا فیضی پورے ہندوستان میں جاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں، ہندوستان کے کئی خطے ایسے ہو گئے جہاں مسلمانوں کو پلاٹ نہیں ملتے، جہاں مسلمانوں کو زمین نہیں ملتی، جہاں مسلمانوں کو رہائش کی اجازت نہیں ہے. کئی علاقے ایسے ہیں. میں نفرت پھیلانے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. جب زمین ایسی بنائی جا سکتی ہے کہ یہاں فلاں فلاں کو اجازت نہیں، یہاں فلاں فلاں کو رہنے کی اجازت نہیں، یہاں فلاں فلاں کو کام کرنے کی اجازت نہیں، یہاں فلاں ٹھیلا نہیں لگا سکتا، یہاں مسلمان دکان نہیں لگا سکتا، یہاں مسلمان اذان نہیں دے سکتا. کل اگر یہ حالات بن گئے کہ ہم مسلمان کا علاج نہیں کریں گے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ مر جائیں گے بیماری میں، لیکن کوئی آپ کا علاج کرنے تیار نہیں ہوگا. آپ کے بابا آپ کو کب تک فرضی واڑے میں بچائیں گے؟ معاف کیجئے گا، آج میری قوم کے باباؤں کا حال بھی یہ ہو گیا. ایک بندے پر قرض کا بوجھ ہو، وہ جا کر سامنے روتا ہے عامل کے کہ میں قرض سے دباؤں میری مدد کرو، تو بجائے مدد کرنے کے 5,000 روپے کی تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈالتا ہے، مرغا سمجھ کے اس کو ذبح کرتا ہے. یہ پیغمبر کی تعلیم ہے؟ ارے حضور کی تعلیم تو یہ تھی، اگر جابر آ کر کہے کہ مجھ پر قرضہ زیادہ ہو گیا تو حضور کہیں چل میں یہودی کے پاس خود چلتا ہوں اور دشمن سے کہتا ہوں اسے تھوڑی سی مہلت دے دے. جانتے تھے کہ دشمن مانے گا نہیں، لیکن پھر بھی بتانا تھا مجھ سے زیادہ پروٹوکول بڑا تمہارا نہیں ہے. میرے تلووں کو جبریل چومتے ہیں، پھر بھی امتی کی مدد کے لیے میں دشمن کے گھر کی دہلیز تک چلا جاتا ہوں. آج بھائی کی مدد کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین پڑھا نہیں، دین پر عمل نہیں. اللہ معاف کرے. سرکار مدینہ نے کیا کیا؟ یہودی نے منع کیا، حضور نے تعلیم دینے کے بعد اختیار دکھایا. اور آپ نے پھر واقعہ سن رکھا، سرکار جابر سے کہا تھا کھجور توڑو باغ کی. کہا یا رسول اللہ باغ کی ساری کھجوریں توڑ کر بھی اگر میں بیچوں گا تو قرض ادا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا پہلے ڈھیر لگاؤ، میں خود آتا ہوں. پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری
आई हुई थी, हुजूर बाग में पहुंचे थे, अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। हाँ हाँ, बाग के हालात बदल जाते हैं जब बाग में बहार आती है, और बहार उस वक्त बहार को बहार आती है जब बाग में रहमत आलम पहुंच जाते हैं। तो कहा ऐ बहार तेरे दिन फिर गए, कब? जब हुजूर बाग में आ गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। ये किस्सा तो आप सुनते रहते हैं। तालीम, सबक, कोई कर्जदार आपके पास आए तो आप उसकी मदद कीजिए, ये नहीं अल्लाह तुम्हारा कर्ज, हुजूर ये भी तो कर सकते थे, मैं दुआ करूंगा जाबिर, जाओ अल्लाह भला करे तुम्हारा, मैं दुआ करूंगा, करके दिखाया। हमसे कोई कहे कारी इस्लाम बरकाती साहब को फोन कर दो मेरा ये काम कर दें, अरे नहीं यार वो मानेंगे नहीं, मेरी हल्की लगेगी, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। हुजूर को पता था यहूदी मानेगा नहीं, फिर भी गए। क्या तालीम हासिल की, क्या सबक लिया? अगर सबक लिया होता तो आज हमारे हालात ये ना होते। गुजारिश कर रहा हूं, मुआशरे पर कब्जा अगर किया जा सकता है तो फकत हुजूर की तालीम से किया जा सकता है। ये हुजूर की तालीम थी, ये हुजूर की तालीम थी कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से खुद को आरास्ता करके अरब के सहरा नशीन काबे की छत के ऊपर चढ़ गए। हाँ, हुजूर की तालीम थी कि वहां से मिशकात नबूवत से इल्म हासिल करके आने वाले लोग हिंदुस्तान के इलाकों में मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन को सर बुलंद किया। लेकिन अगर आपने तालीम हासिल नहीं की, आप किसी और चीज के बूते पर कभी ताकतवर नहीं हो सकते। इल्म हासिल करें, तो यही हमारे लिए जरूरी, और कभी ना उम्मीदी का तस्वुर अपनी जिंदगी में ना किया करें, ये याद रख। मैं अपने इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, ये कारी इस्लाम बरकाती साहब का जामिया सालिहात है ना, बच्चियों से कहूंगा कभी भी आप भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से ना उम्मीदी का तस्वुर ना करें। आपको बताता चलूं, इस्लामी खवातीन, मिसाली खवातीन ऐसी ऐसी गुजरी है, वक्त के बड़े बड़े इमाम उन औरतों के सामने अपने सरे तस्लीम को खम कर दिया कर। राबिया बसरी, हसन बसरी कहते हैं, सुनिए कौल हसन बसरी का, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, और जिसको नहीं सुनना है अपने जबरदस्ती उनको सुना नहीं सकते हैं। हम सिर्फ रो सकते हैं, उमर बिन खत्ताब नहीं जो कोड़े से ठोक कर ठीक कर दे। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इकबाल को पता था कि ताजमहल को तेजो महालय कहा जाएगा, इकबाल को पता था कुतुब मीनार में कुछ और निकाला जाएगा, क्या इकबाल को पता था? अल्लाह अकबर, इकबाल की फिक्र कह रही थी अगर जिंदगी में इनकलाब नहीं आया तो फिर ये हालात बनने हैं, और वो बन गए। और अब भी इकबाल की रूह कह रही है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। राबिया बसरी के हवाले से हसन बसरी फरमाया करते थे, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, हसन बसरी फरमाते थे जब तक बज़्म में राबिया आकर बैठ नहीं जाती तब तक के तसव्वुफ के गहरे नुक्ते बयान करने का जी नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। हजरत आमिना रिमलिया नाम की एक खातून गुजरी, आमिना रिमलिया नाम की एक खातून गुजरी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल। अब एक दूसरे को चुप कराने में लोग माशाअल्लाह बोलने लगे। तवज्जो है आपकी? आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं भाई, खामोश हो जाएं। खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, ये सुन रखा है, लेकिन मेरी कौम को ये पता नहीं कि बोलना कहाँ है और चुप कहाँ रहना है। जहां बोलना है वहां चुप है, और जहां चुप रहना वहां बोल रहे हैं। यही हमारी कम नसीबी है।
سوائے رونے کے کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ کیجئے گا. توجہ ہے آپ. میں ایسا خطیب نہیں کہ آپ کو چٹکلے سناؤں، بلکہ میں تو خطیب ہی نہیں، میں تو اپنے دل کا درد پیش کرتا ہوں. میں روداد سب میں جودھ پور سے چلا، کہاں پہنچا، کیا ہوا، قصے تو روز ہی ہوتے ہیں، اور آج کے کئی قصے ہیں اسلام برکاتی صاحب جانتے ہیں، لیکن وہ سنانے کا وقت رکھنا نہیں، میں سنانے کا مزاج نہیں رکھتا. اپنی گفتگو کو اختتام کی سرحد تک لے کر جاتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت سرکار امام احمد ابن حنبل خود اپنے آپ میں بہت بڑی ذات ہیں، لیکن ایک خاتون تھی جن کا نام آمنہ رملیہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت سرکار امام احمد ابن حنبل ان کے پاس پہنچے. امام احمد بن حنبل، غوث اعظم دستگیر نے اپنی زندگی میں جس کو اپنا امام کہا ہے وہ احمد ابن حنبل ہے، جس نے قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے پر مناظرے کیے اور جناب اپنی جان دینا، ظالم بادشاہوں کے کوڑے کھانا گوارا کیا، لیکن اپنے موقف پر اڑے رہے. آپ کو کیا پتا ہے دین کیسے پہنچا ہے؟ چون چون کے مربے کرنے سے دین ترقی نہیں کرتا. لوگوں نے جناب جسم پر کوڑے کھائے ہیں، کربلا والوں نے معصوم صفت بچوں کو لٹا دیا ہے. حضرت غوث اعظم دستگیر نے ماں باپ کو چھوڑ کر اندھیری رات میں راتوں رات کئی رات سفر کیے ہیں، تب جا کر سرکار غوث اعظم دستگیر نے دین کو عام کیا ہے. سلطان الہند غریب نواز نے 60 سال تک رات پر عبادتیں کی ہیں، لوگوں کو تب دین کے قریب لائے ہیں. غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے سلطنت کو ٹھوکر مار دی ہے. اور جناب 15 سال کی جوانی میں میری قوم کا جوان خرچہ کرنے کے سورس تلاش کرتا ہے. پیسے آئیں گے کہاں سے آئیں گے، خرچہ کہاں کرے. مخدوم اشرف نے 15 سال میں حکومت ترک کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ پیغمبر کی تعلیم کتنی مشکلوں سے عام کی جاتی ہے. مگر افسوس ہے ہمیں نہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق رہا، نہ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوا، نہ اپنے بچوں کو سکھایا کہ بیٹا نیتا کی محفل اور رسول کی محفل کا فرق ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد کو سکھایا کہ بیٹا کوئی عالم تقریر کرے تو اس کو کیسے سنا جاتا ہے، اور کوئی نیتا بھاشن دے تو اس کو کیسے سنا جاتا ہے. معاف کیجئے گا میں اپنی گفتگو کو ویرام دے رہا ہوں یہ کہتے ہوئے امام احمد ابن حنبل اپنے آپ میں خود ایک تاریخ ہے، ایک عہد ہے. لیکن احمد ابن حنبل نے آمنہ رملیہ کی شان دیکھی. معلوم ہے اپنی اسلامی بہنوں سے کہوں گا دیکھیں وہ کتنی اونچائی پر پہنچی. آپ کے دور میں ہمارے دور میں کون کتنے بڑے پیر صاحب ہیں، کون کتنے بڑے عالم صاحب ہیں، کون کتنے بڑے علامہ صاحب ہیں، لیکن ذرا دیکھیں آپ حضرت امام احمد ابن حنبل کے مقابل کی بات کر رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل نے اس خاتون کی پاکیزگی دیکھی تو احمد ابن حنبل نے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. ہاتھ اٹھایا اس خاتون نے وہیں پردے کے پیچھے سے اور دعا کر دی آمین. آپ کو معلوم ہے احمد ابن حنبل کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر لیٹا تھا، بیٹھا تھا، میری گود میں ایک پرچی آ کے گری. میں نے پرچہ اٹھایا تو اس میں لکھا تھا آمنہ رملیہ کی دعا پر ہم نے احمد بن حنبل تیری مغفرت کر دی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں. یہ اتنے پرسنٹ یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، ووٹنگ ادھیکار چھین لیا جائے گا، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، فلاں ٹھیک. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کیا ہوگا، آپ کا کام یہ ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے نمازیں چھوڑی 6400 سال تک ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے جہنم میں جلنا پڑے گا. آپ کا کیا ہوگا آپ سوچیں. فرمایا کہ جب بے نمازی مرتا ہے، آج کسی کا انتقال ہونے لگے ادھر سے چچا آ رہے ہیں موسمی کا جوس پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، ایپل جوس پلا رہے ہیں، جناب نزا کا عالم ہے. بیوی آ رہی ہے ایک چمچ پانی میں بھی ڈال دوں، خالہ آ رہی ہے ایک چمچ پانی میں بھی ڈال دوں، اماں آ رہی ہے ایک چمچ پانی میں بھی ڈال، پورا سمندر ہے کیوں نہ پلا دو. حضور نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے اگر 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلایا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے. آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا. آپ کی نگاہیں ادھر ادھر پھر رہی ہیں کسی اور کی بہن بیٹی پر. فرمایا گیا، حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اگر کسی کو بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکتا دیکھو تو گھر والوں کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کا کیا ہوگا آپ سوچو. کمبل اوڑھ کر اپنی نگاہوں سے زنا کے مناظر دیکھنے والوں، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالنے والوں، بد نگاہی ایمان تک لے کر چلی جاتی ہے. ایسے واقعات اور روایات کتابوں میں موجود ہے کہ نگاہوں سے برائیاں کرنے کی وجہ سے کسی کا ایمان چلا گیا. کوئی قرآن بھول گیا، کوئی قرآن بھول گیا بد نگاہی کی وجہ سے. کوئی جناب والا کسی کا دل کالا ہو گیا بد نگاہی کی وجہ سے. کسی نے قرآن منگا کر پورے قرآن کا انکار کر دیا بد نگاہی کی وجہ سے. آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، آپ کا کیا ہوگا یہ آپ سوچئے. علم حاصل کیجئے اور عمل کیجئے. عمل کرنے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے. جانیں گے تبھی تو عمل کریں گے. جب جانیں گے نہیں تو عمل کیا کریں. اسی لیے فرمایا گیا علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. جتنا احکام شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے فرض ہے، اتنی چیزوں کا علم ہونا آپ کے لیے فرض ہے. اگر فرض پر عمل نہیں کر رہے تو بھی آپ گنہگار. آپ کو نہیں پتا ہے کہ نماز کے شرائط کیا، آپ گنہگار ہیں. آپ کتنے بھی بڑے ممبر پر کیوں نہ بیٹھے ہوں یا کتنے بھی بڑے خطیب کے سامنے کیوں نہ بیٹھے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے. پیر صاحب آپ کا بوجھ اٹھا کے نہیں لے جائے. قرآن کہہ رہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک جان کو دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے. الگ بات ہے کہ پیغمبر شفاعت کرنے پر آئیں تو ہماری ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارہ مل جائے. بے شک حضور کو شفاعت کبریٰ دی گئی، مگر حضور کی تعلیم کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں. حضور علیہ السلام نے جو محنتوں کے ذریعے آپ تک دین پہنچایا، اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا ذمہ بھی تو ہے. آخری بات عرض کروں، بالکل نا امیدی کا تصور اپنی زندگی میں نہ لایا کریں. ایک قصہ پڑھ دوں، اجازت ہے؟ قصہ پڑھا نہیں، پڑھ دیتا ہوں. ایک قصہ درود شریف پڑھیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ نبی الامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بادشاہ تھا، چنگیزیوں کا جو دور تھا نا، منگول تھے. یہ منگول بڑے بدماش تھے. جانوروں کی طرح رہتے تھے، جانوروں کی طرح کھاتے تھے اور جانوروں کی طرح قتل کرتے تھے. بہت حالات ان کے ناگفتہ بے تھے، لیکن حالات یہاں کے بھی ناگفتہ بے ہیں. اس لیے واقعہ نہیں سناتا، سنانے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوں. صرف اتنا کہہ کر کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں. پہلے مجلس میں بیٹھنے کے طریقے سیکھیں، پھر مسجد میں جانے کے طریقے سیکھیں، پھر اعتکاف کرنے کے طریقے سیکھیں، علماء کی تعظیم، سادات کا ادب سیکھیں. وگرنہ ہمارا کام کہنا ہے، آپ عمل کریں تو سبحان اللہ، نہ کریں تو سبحان اللہ. یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.